مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ 29واں پارہ سورۃ المعارج الحمدللہ گزشتہ جمعہ کو مکمل ہوا۔ اب یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 71واں سورہ ہے، سورۃ النوح۔ آج جس پر ہم گفتگو کریں گے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النوح۔ ترتیب کے اعتبار سے 71واں سورہ ہے، 2 رکوع ہے، 28 آیتیں ہیں اس میں، اور یہ سورت توحید پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں 6 قسم کے مضامین ہیں، اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہیں؟ توحید، پھر رسالت، قیامت، ماننے والے نہ ماننے والے، اور پھر احکام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہی 6 مضامین کے ارد گرد آپ کو قرآن کریم ملے گا۔ قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ عبرت۔ ہر آیت میں آپ کو عبرت ملے گی، ہر آیت میں آپ کو رہنمائی ملے گی، ہر آیت میں آپ کو انشاءاللہ عبرت ملے گی، اگر اس نیت سے پڑھو گے تو۔ اگر اس نیت قرآن کو آپ جس نیت سے پڑھو گے نا،
آپ کو قرآن کریم میں وہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو وہی کھول کر قرآن کریم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اسی لیے پہلے پارے میں اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، جو ہدایت کی چاہ رکھے گا، ہدایت کی تمنا کرے گا، جو صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرے گا، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ تو لہٰذا یہ سورۃ النوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 40 سال کے جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 950 سال تک وہ اور دنیا میں رہے نبوت کے ساتھ، گویا کہ 1000 کے قریب سال دنیا میں رہے۔ ان کی قوم کی عمریں اتنی نہیں تھی، ایک نسل کو سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ سے یہ امید لگائی کہ اے اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، پھر ان کی نسلیں آئی، پھر ان کے نسلوں پر محنت کی، ان کے نسلوں نے تو پہلے اس سے بھی زیادہ بدتر معاملہ کیا، پھر اللہ سے یہ امید لگائی کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں، پھر وہ چلے گئے، ان کے نسلیں آئی۔ اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو 1000 سال کے بقدر کیا ہوا تھا، معجزانہ طور پر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیچ میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانوں کے سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، انسانوں کے سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام یہ نبی ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام رسول بھی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسانوں میں بت پرستی عام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان کے دور میں بت پرستی نہیں تھی، لیکن جب یہ لوگ چلے گئے، جانے کے بعد قوم کے اللہ والے بھی جب چلے گئے تو شیطان نے ان کے جانے کے بعد قوم کو پٹی پڑھائی کہ دیکھیں ایک ایک کر کے اللہ والے اٹھتے جا رہے ہیں، ہم ان کی یاد کو کیسے باقی رکھیں گے؟ لہٰذا ان کی تصویر بنا کے ہم اپنے گھروں میں لٹکائے، اور لٹکا کر ان کو یاد کر کے ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ لوگوں کو اس کمبخت کی رائے اچھی لگی، شیطان کی رائے اچھی لگی، پھر لوگوں نے تصویر بنائی اور گھروں میں لٹکا دی۔ عبادت اللہ کی کرتے تھے، لیکن تصویر کو دیکھ کر، تصویر کو یاد کرتے کہ بھئی ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں۔ پھر یہ گزر گئے، پھر اس کے بعد ان کی جو نسل آئی ہے، شیطان نے ان کو کہا کہ تصویروں سے کام نہیں چلے گا، مجسمہ بنایا جائے، باقاعدہ یہ بڑے ہستی ہے، بڑے بزرگ ہے، بڑے اللہ والے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ اتنا اونچا ہے کہ ان کے لیے تصویر کافی نہیں ہے، ان کے مقام کے اعتبار سے ان کو کسی مجسمے میں ڈالا جائے۔ باقاعدہ ایک مجسمہ تیار کیا گیا، پھر مجسمہ ایک بستی کے بیچ میں یا ایک شہر کے بیچ میں یا ایک قبیلے کے بیچ میں لگایا جائے، اور اس کو دیکھ کر یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بڑے ان کے سامنے ہی عبادت کر رہے، ان کو دیکھ کر ہی عبادت کر رہے، تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھایا کہ تمہارے بڑے انہی کو پوجا کرتے تھے، انہی کو سجدہ کرتے تھے اور انہی کو اپنا معبود بناتے تھے، لہٰذا تمہارے معبود یہی بت ہے۔ کون ہے؟ یہی بت ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہے نا دل کے اندر ایک کیفیت پیدا فرمائی جھکنے کی۔
اگر اس کو صحیح جگہ پہ جھکائیں گے تو ٹھیک، نہیں تو یہ جھکے گا ضرور۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ یہ جھکیں گا، پتھر کے سامنے جھکیں گا، خدا کے سامنے جھکیں گا، تو خدا کے سامنے جھکنے پر کیا ملے گا، پتھر کے سامنے جھکنے پر کیا ملے گا، یہ سب قرآن نے اس کو بیان کیا۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مرے گا، مرے گا یہ، تو اس کو اللہ پر مرواؤ، اس کو اللہ پر لٹواؤ۔ یہ دل اللہ کے رہنے کا مسکن ہے، اس کے اندر کسی اور کو آنے کی اجازت مت دو۔ آئیں گے، جوک در جوک آئیں گے، بہت تعداد میں آئیں گے، آپ کو اپنے دل پر محنت کرنا پڑے گا بار بار۔ رات میں بزرگان دین نے جو ہے نا، اللہ کی محبت دل میں آنے کے لیے اور مخلوق کی محبت دل سے نکل جانے کے لیے، دنیا کی محبت دل سے نکل جانے کے لیے ایک تسبیح بتلائی، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رات میں سونے سے پہلے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ بعض لوگ رہتے ہیں نا، وسوسوں کی بیماری لگتی ہے، ہر وقت خیالات اور وسوسے پریشان کرتے ہیں اسے، عجیب و غریب، کبھی موت کا ڈر، کبھی کسی کی بیماری کا ڈر، کبھی ڈوب جانے کا ڈر، مر جانے کا ڈر، اچانک بیماری کے لگ جانے کا ڈر، ایک الگ سی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ تسبیح کا اہتمام کرے۔ لا مرغوبی، بولے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، تو یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے شیطان نے قوم کو بت پرستی پر لا کے کھڑا کر دیا، عام ہو گئی بت پرستی۔ اب لوگوں کو یہ تعداد دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے، تعداد کیا ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی قوم کے بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ہمارے دوسرے دادا ہیں۔ پہلے دادا کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام۔ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں اللہ رب العزت نے جتنے ایمان والے تھے جو کشتی میں سوار تھے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، ان لوگوں کو اللہ نے بچایا۔ باقی جتنے بھی تھے اس روئے زمین پر انسان، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اب جو بچے تھے اس وقت میں سارے روئے زمین پر ٹھوک بجا کے کون تھے؟ فقط ایمان والے۔ سب کچھ تباہ ہو گیا، جتنی تعمیرات تھے سب ختم ہو گئی، جتنا بنایا ہوا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو بچے تھے کشتی والے، جو بچے تھے جتنے کشتی میں سوار تھے وہی۔ ابھی اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ رب العزت اس دنیا کو ایمان والوں کی برکت سے چلا رہا ہے۔ اب بھی جو چل رہے ہیں وہ ایمان والوں کی برکت سے چل رہے ہیں، اور ایمان والے، یقین والے، اعمال والے یہی لوگ ہیں جو دنیا کے وجود کا ذریعہ ہے، یہی لوگ ہیں جو دنیا کے بقا کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے، اللہ کو پھر دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر کشتی والی مثال میں دیکھیں کہ اگر یہ کشتی والے بھی نہ ہوتے تو پھر اللہ اسی وقت ساری دنیا کو ختم کر دیتے۔ جتنا بھی بچا کے رکھا تھا اس وقت میں کس کی برکت سے؟ کشتی والوں کی برکت سے۔ اور کشتی والے کون تھے؟ ایمان والے۔ سب کو غرق کر دیا، سب کو
ڈبو دیا، سب کو تباہ کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ کشتی کے پرزے، کشتی کے نشانات، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں قرآن کریم میں پڑھ کے ریسرچ کر کے سائنسدان آج بھی اس کو پا رہے ہیں، اس کو تلاش کر رہے ہیں اور بتا رہے کہ دیکھو یہ 10,000 سال پہلے کا نشان ہے اور 25,000 سال پہلے کا یہ فلا فلا نشان ہے۔ قرآن نے تو بتا دیا، ریسرچ کا ذریعہ تو آج بنا ہوا ہے، آلات، ذرائع، مشنری وغیرہ آج دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم 1400 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس وقت کیا ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن پڑھے جو قرآن نے اس سے پہلے کے واقعات کو بتایا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک آیت بھی تو جھٹلا کے بتاؤ۔ وہ زبردستی کا جھٹلانا وہ کوئی جھٹلانا نہیں ہوا۔ اب باپ اگر بیٹے کو بولے تو میرا بیٹا نہیں ہے، اب کیا کرے گا بیٹا؟ بتائیں۔ ٹھیک ہے نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے؟ آدھار کارڈ بتائیں گے، آدھار کارڈ پہ تو ایفیڈیوٹ کر کے نام کچھ بھی لگا سکتے ہیں، جس طرح سے شادی کے بعد عورت کے آگے شوہر کا نام لگاتے کہ نہیں لگائے؟ باپ کا نام مٹ گیا، عورت کے آگے باپ کا نام مٹا دیا گیا، تو کیا باپ نہیں ہوا اس کا؟ اگر کسی کو نہیں ماننا ہے، اگر کسی کو جھٹلانا ہی ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں جو قرآن نے اس کو جن آیتوں کو بتلایا کہ یہ چیزیں ایسی ہے اور ایسی ہوں گی، اس کو تم جھٹلا کے بتاؤ کہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ایسی ہیں اور ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے 1400 سال پہلے سے، قرآن تو 1400 سال پہلے سے چیلنج کر رہا ہے۔ یہودی عالم، نصارہ عالم بار بار اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے جو ہے نا، کبھی خود آتے کبھی کسی اور کو بھیجتے کہ دیکھو اگر یہ واقعتاً سچے نبی ہیں تو ان سے پوچھو کہ وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے، ان سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں کیوں ڈالا، کنعان میں رہنے والے یوسف نے مصر میں حکومت کیوں کی۔ یہ مختصر سا تذکرہ تورات اور زبور میں بھی اور انجیل میں بھی تھا، لیکن بہت مختصر سا۔ اللہ رب العزت نے پورے قصے کو کھول کے بیان کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، حالانکہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے نہیں ہے، پھر بیان کر رہے۔ اللہ کے رسول نے نہ تورات پڑھی ہے، نہ زبور پڑھی ہے، نہ انجیل پڑھی ہے، لیکن اس قصے کو بیان کر رہے اور جتنا تورات میں ہے اس سے زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ سچے نبی اور رسول۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ انسانوں کے دوسرے دادا ہیں، ابو البشر ثانی کا لقب ان کو ملا ہے، ابو البشر ثانی، انسانوں کے دوسرے ابا۔ نسل ختم ہو گئی تھی، حام، سام، یافیس، ان کی 3 اولادیں تھی، 3 علاقوں میں بٹی، اور انہی تینوں اولادوں سے جو جو اولادیں پیدا ہو گئی وہی آج انسان اس روئے زمین پہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام، جملہ، یہ دعوت ان کی، اس مشن کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے میری قوم کو دن اور رات میں بلایا ہے۔ کس طرف بلایا؟ دین کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تینوں اولادیں ساری روئے زمین میں پھیلی اور ان کی اولادیں نسلیں بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، کھلتی گئی۔ اگر سب کو اکٹھا جمع کر دیا جائے تو سب کا باپ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ گھر واپسی کس کی ہونی چاہیے؟ بولے نا، ہم مسلمان ہیں اور ہماری جڑیں وہاں تک جا کر پہنچتی ہیں، وہاں پر جا کر ہماری جڑ پہنچتی۔ ہم بندروں کی اولاد نہیں ہیں، بندر پہلے تھے بعد میں انسان بنے، بالکل نہیں تھے۔ ہم انسانوں کی اولاد ہیں، انسانوں ہی سے پیدا ہوئے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے سب سے پہلے، ان سے پہلے کوئی انسان۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو وجود بخشا، ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ سب کے پشتوں سے منتقل ہوتے 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 اولادیں بڑھ رہی ہے۔ اولادیں کیا ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے پشت سے قیامت تک کے آنے والی ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا۔ باریک 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 چوٹیوں کی شکل میں تھے، سب کے روحیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ یہ کون ہے؟
اللہ نے کہا یہ تمہاری اولاد ہے. یہ کون ہے؟ یہ آپ ہی کی اولاد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے منتقل ہوتے 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 نسلیں بڑھتی گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو جہاں سے اس کی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے منی کی، وہ اس کی پشت ہے. کیا ہے؟ وہاں سے نکل کر ماں کے رحم میں وہ قرار پاتی ہے، پھر وہاں سے بچے کا وجود ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو پشتوں سے منتقل ہوتے ہوتے کہتے ہیں نا، میں فلاں پشتوں سے ہوں، میرا وجود فلاں پشتوں سے جڑا ہوا ہے. پشتوں کا مطلب کیا؟ پیٹھ. پشت کے معنی پیٹھ. تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 اولادیں بٹی ہیں. ایک اور اولاد تھی ان کی، کنعان جس کا نام تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے ایمان نہیں لایا. اس نے کہا کہ میں، حضرت نوح علیہ السلام اس کو سمجھا رہے کہ بیٹا کشتی کے اندر جتنے سوار ہیں سب لوگ کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے ہیں، اور آج یہی لوگ بچیں گے ورنہ باقی سب غرق ہونے والے ہیں. وہ بیٹا کہنے لگا میں اونچی پہاڑی پر جا کر چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. آنن فانن دونوں کے بیچ میں ایک پانی کی لہر آئی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں، اور وہ ڈوب کر مر گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان والی نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا. سورۃ التحریم کے آخری کی 3 آیت میں سے تینوں میں سے پہلی جو آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اس میں تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر اختیار کیا. اللہ نے دونوں کو جہنم کا مژدہ سنا دیا. کلمہ کتنا ضروری ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. نسبت اتنی اہم نہیں ہے جتنا کہ ایمان اہم ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا نسبت تھی بتائیں؟ آپ کو ملتا ہے کہیں کہ فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے، غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے تھے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی جو عرب لوگ جس کو معیار سمجھتے تھے کچھ نہیں تھا، مالداری کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا، غلام تھے. لیکن جب کلمہ پڑھا اور ایمان لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال کیا بات ہے کہ میں تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنتا ہوں. تو چلتا فرش پر ہے اور تیرے چلنے کی آواز کہاں آتی ہے؟ عرش پہ آتی ہے. کیا بات ہے بلال. پھر اللہ نے ایسے مقامات سے نوازا ہے. شرط ایمان، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے بچا کے لے جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا کہ یصبح مؤمنا ویمشی کافرا ویمشی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، رات کا مومن صبح ہوتے ہوئے مطمئن نہ بیٹھے. یہ دور وہی چل رہا ہے. ارے کل بھی میرا نام عبداللہ تھا، آج بھی عبداللہ ہے، تو میں کیا کافر ہو گیا؟ نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا. رئیس المنافقین، منافقین کا جو سرغنہ تھا نا، اس کا نام کیا تھا؟ منافقوں کا جو سردار تھا اس کا کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. کیا نام تھا؟ عبداللہ. منافقوں کا سردار تھا، جہنم کا مژدہ اس کو سنایا گیا. نام کیا تھا؟ تو نام کل بھی عبداللہ تھا، آج بھی عبداللہ ہے، تو تم کہو گے میں ایمان والا ہے. ڈرنا چاہیے ہر وقت، احتیاط. کہیں سے بھی حملے ہو رہے، فتنے کہیں سے بھی آ رہے، اچانک تمہارے دل سے ایمان کو اٹھا لیا جائے گا. کہتے ہیں نہیں کہ اچانک دل کے اندر مردگی کی کیفیت پیدا ہو گئی، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، قرآن کے سننے کو جی نہیں چاہ رہا، عجیب کیفیت ہو گئی. یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. زندہ لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایمان والے ہونے کی علامت. اپنے جذبات کو ابارے، اللہ سے ہر وقت مانگتے رہے، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. خاتمہ کس پہ فرما؟ ایمان پہ. خاتمہ ایمان پہ بہت ضروری چیز ہے. الاعتبار بالخواتیم، الاعتبار بالخواتیم. اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے. شروع سے ایمان والے تھے اور مرتے وقت میں بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے. اللہ نہ کرے
تو ایسے شخص کے زندگی بھر کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. سب کچھ جا کے اینڈ پہ ضرب ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ زیرو، صفر بن جانا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ٹوٹا پھوٹا ہی ایمان سے ہی اللہ جاتے وقت میں اس کو بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، بہت تڑپ سے سمجھاتے تھے، ان کے درد کو، ان کے تڑپ کو، ان کی دعوت کو، ان کے جذبے کو، ان کی محنت کو قرآن نے اس صورت کے اندر تو ذکر کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تبلیغی کام ہمارا کام تھوڑی ہے، ان کا ایک، یہ اب ہم سب کا کام بن گیا ہے. دعوت کا کام یہ ہم سب کا کام بن گیا ہے. ارے جب تم قرآن والے ہیں تو قرآن اللہ کا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی. یہ کیا ہے؟ بتائیں نا، یہ کیا ہے؟ دعوت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی. اے قریش کی جماعت، پکارا اللہ کے رسول نے، یا صباحا یا صباحا. ایک پہاڑی ایک نعرہ تھا عرب کا، جب کسی اہم چیز کے بارے میں بلانا ہوتا تو یہ نعرہ لگا کے سب کو اکٹھا کرتے تھے. اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے مجھے آج تک کیسے پایا ہے؟ سب نے کہا کہ آپ کو ہم نے آج تک امین اور صادق پایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے جو میں دیکھ رہا ہوں، چوٹی پر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول، جو نیچے رہنے والوں کو نظر، کیا زبردست طریقہ اختیار فرمایا. کہا کہ دیکھو میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں کہوں کہ پیچھے دشمن ہتھیار لے کے کھڑا ہے تم کو ختم کرنے کے لیے تو تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کو ہم نے ہر وقت سچ بولتے ہوئے پایا ہے، ہم مانیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں کلمہ پڑھو گے تو یہ لشکر تو کچھ نقصان نہیں کرے گا، اگر بغیر کلمے کی دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا آخرت کا نقصان ہوگا، جو اس سے خطرناک ہے. اور جس طرح سے یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اسی طرح جنت جہنم آخرت کے مناظر کو میں دیکھتا ہوں وہ تم یہ ماننے کو تیار ہے. تو بطریق اولا وہ ماننا بھی آپ کو چاہیے، لیکن قوم نے نہیں مانا، جو سامنے کھڑے تھے ان لوگوں نے نہیں مانا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. کیسی دعوت دی، کیسے انداز سے دعوت دی، یہ آج بیان کرنے کا مقصد یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ایسا مزاج ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. مفسرین فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ قوم میں جاتے نا دعوت دینے کے لیے، قوم کیا کرتی؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستی تھی ایسے، تاکہ آواز حضرت نوح علیہ السلام کے کانوں میں جائے نا. وہ بھی کہہ رہے اے اللہ میں ان کے پاس جاتا تھا، یہ اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیتی تھی تاکہ میری آواز ان تک پہنچے ہی نہیں. اور اتنے پر بس نہیں کرتی تھی، اے اللہ یہ اپنے کپڑے کو اپنے چہروں پر ڈھانک لیتی تھی تاکہ یہ مجھے نہ دیکھے اور میں انہیں نہ دیکھوں. پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم ان کو مارتی، اتنا مارتی، کمبل میں لپیٹ کے ان کو ان کے گھروں کے اندر لے جا کے پھینک دیتی، یہ سمجھ کے کہ یہ کیا ہو گئے، مر گئے. پھر یہ صبح اٹھتے، زخموں کو صاف کرتے، پھر اللہ سے کہتے اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، ہو سکتا ہے یہ نہیں ان کی بعد والی نسلیں ایمان لائیں گی. نبی کا مزاج یہ ایسا ہوتا ہے، نبی رحمت ہوتے ہیں قوم کے لیے. نبی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت ہوتے ہیں. ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اس کے بعد تیسری نسل، چوتھی نسل، کوئی ماننے کوئی تیار نہیں. 950 سال تک دعوت دیتے رہے اور نتیجہ زیرو نکلا. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اب یہ قوم نہیں ماننے والی ہے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اے اللہ سب کو ختم کر دے. دوسرے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے، اے اللہ سب کو ہلاک کر دے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو کشتی بنانے کو کہا. 70 یا 80 غالباً ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے. یہی کریم انسانوں کے، یہی سب سے محور، سب سے قیمتی لوگ تھے، سب سے قیمتی لوگ تھے. 70 یا 80 سارے روئے زمین پہ، انہی سے نسلیں آگے بڑھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اے اللہ میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا، بلند آواز سے دعوت دی. ہو سکتا ہے کہ یہ اونچی آواز میں میری بات کو سمجھے،
پھر بھی نہیں سمجھا، تو اللہ میں نے کھلم کھلا سب کو بتایا، مجمع کو لے کر بتایا، انفرادی میں جا جا کر بتایا، اے اللہ میں نے چپکے چپکے ان کو جا کر دعوت دی، لیکن یہ میری قوم ایسی ہٹ درم تھی کہ مجھے ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور میں نے ڈرایا بھی جہنم سے، اور ان کو ڈرایا بھی دنیا کی قحط سالی سے، دنیا کے عذاب سے، اور ان کو ترغیب اور لالچ بھی دی جنت کی نعمتوں سے، اور دنیا کے اندر نعمتیں ملنے والی ایمان کے لانے پر اس کی بھی ان کو ترغیب دی۔ میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، ایمان لے آؤ گے نا، اللہ آسمان کے دہانے کھول دے گا، اللہ تمہاری اولاد سے، مال سے مدد کرے گا، باغ اللہ تمہارے لیے بنائے گا، نہریں اللہ تمہارے لیے جاری کرے گا۔ اس وقت یہی نعمتیں ہوتی تھی، ابھی بولنا پڑتا ہے، پاس ہوں گے تو آئی فون دیں گے، حافظ بنو گے تو گاڑی دے دیں گے، اور فلاں چیز لیپ ٹاپ دے دیں گے، یہ ساری چیزیں ابھی شرطیں لگائی رہی، اس وقت میں یہ ساری چیزوں کا وجود تھا ہی نہیں۔ یہ اولاد کا ملنا، مال کا ملنا، پانی کا ملنا، یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم مانو، اللہ تمہارے لیے یہ سب کچھ عطا کرے گا، اللہ تمہارے لیے یہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ اللہ کہہ رہے کہ انا ارسلنا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر، اور ہم نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کو دردناک عذاب آ کے پکڑ لے۔ میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، تاکہ قبل اس کے کہ یہ مان جائیں، ورنہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ کر پکڑے گا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں۔ کیسا کھلم کھلا؟ جھگڑے کے بیچ میں نہیں، کیا بولتے دھمکی دے رہا میرے کو، میں دھمکی نہیں دے رہا، میں تیرے کو سمجھا رہا۔ یہ کیا کرے، ہاں دھمکی دے رہا، ہاں میں تجھے ڈرا رہا، اگر تو مانے گا تو کامیاب، نہیں مانے گا تو ہلاک ہو جائے گا، مانے گا تو تجھے یہ سب کچھ ملے گا، نہیں مانے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ دنیا کا عذاب تو پکڑ ہی لے گا، آخرت کا عذاب تو انتظار کر ہی رہا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، واطیعون، یہ اصل تھا واطیعونی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ ہر نبی عبادت اللہ کی کرنے کا حکم دیتا ہے اور اطاعت اپنی کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ نبی کی اطاعت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ نبی کی اطاعت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اگر تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ سے ڈرے اور میری اطاعت کی، تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ کیا کریں گا؟ ابھی یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے من ذنوبکم کے اندر جو من آیا ہے نا، من، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے۔ یہ من کیا ہے؟ بولے من تبعیضیہ، یعنی اللہ تمہارے بعض گناہ کو معاف کر دے گا۔ ابھی گناہ دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ کا گناہ اور ایک حقوق العباد کا گناہ۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں،
تو سارے گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ رہا کہ وہ گناہ جو حقوق اللہ کے تعلق سے ہے، 40 سال کے بعد کو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے تو 40 سال تک جتنے نمازیں چھوڑی ہے، جتنے روزے چھوڑے ہیں، زکاتیں نہیں دی ہے، حج ادا نہیں کیا ہے، جتنے بھی حقوق اللہ کے تعلق سے چیزیں ہیں، اللہ کہہ رہے میں اسے معاف کر دوں گا، یہ کنفرم چیز ہے۔ رہی بات حقوق العباد کی، اگر کسی کا مال لیا ہے تو کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے تو کیا یہ بی جے پی کی پارٹی تھوڑی ہے کہ آ گئے کہ پاک ہو گئے، آپ کو وہ کیا کرنا ہے، وہ دینا ہے۔ کسی کا 1 لاکھ روپے لیا ہے اور مسلمان بن گئے تو کیا وہ بھی معاف؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چیزیں جس کا حق لیا ہے آپ کو وہ اس کو دینا ہے۔ اگر مالی اعتبار سے جو حق دے سکتے ہیں وہ حق اس کو آپ کو دینا ہے، اور کوئی حق ایسا ہے جو نہیں دے سکتے، مثال کے طور پر کسی کا دل دکھایا یا کسی کو ذلیل کیا، کسی کو مارا پیٹا ناراض کیا، یہ حق تلفی ہے، لیکن ایسا حق ہے جو مال سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کو فرمایا گیا کہ جا کر اس سے معافی مانگ لے، جا کر اس سے کیا کر لے، معافی مانگ، وہ معاف کر دے گا، حقوق العباد کا گناہ آپ کے سر سے ہٹ جائے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ آج بھی باقی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی قاعدہ کلیہ توبہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ توبہ کرو گے تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرو گے اللہ گناہ صغیرہ کبیرہ سب مٹا دیں گے، لیکن گناہ کبیرہ میں جو گناہ حقوق اللہ کے تعلق سے تھے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جو گناہ حقوق العباد کے تعلق سے تھے اس گناہ کو، اس حقوق کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، ادا کرنا ضروری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہوں کو اللہ بخش دے گا، بعض گناہ سے مراد حقوق اللہ کے تعلق۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو مہلت دے گا ایک متعین مدت تک، متعین مدت، اجل کہتے ہیں متعین اور مسمى کہتے ہیں مقررہ، ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ معین وقت تک اللہ تم کو ڈھیل دے گا۔ ابھی تم کو ایمان لانے کی، توبہ کرنے کی جو چھوٹ دی گئی ہے یہ کب تک ہے؟ موت تک۔ اجل کو ایک روایت میں موت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، موت سے کہتے ہیں نا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سب فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ جائیں گا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ تو اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موت تک تم کو مہلت دی جائیں گی، موت تک تم کو مہلت دی جائیں گی۔ مفسرین نے یہاں پہ اور بھی کلام کیا ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری عمر کو دراز کرے گا۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، نافرمانی کی زندگی گزارو گے، یا ایمان لاتے ہوں اور اللہ کے نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوں، اللہ وقت سے پہلے تم کو عذاب نازل کر کے ہلاک کر دے گا، عذاب نازل کر کے تم کو کیا کریں گا؟ ہلاک کر دے گا۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جو کبھی ٹلتی نہیں، جو ہے وہ ہے، وہ واقع ہو کر رہی، اور ایک ہے تقدیر معلق، شرط پر لٹکی ہوئی۔ اگر آپ نے فرما برداری کی تو آپ کی عمر بڑھا دی جائیں گی، نافرمانی کی، مثال کے طور پر فرما برداری کی تو آپ کی عمر 80 سال کی ہوں گی، نافرمانی کی تو آپ کی عمر 50 سال کے اندر ہی آپ کو کسی گاڑی کے حادثے میں یا کسی بیماری میں مبتلا کر کے آپ کو دنیا سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ تقدیر معلق، شرط پر معلق۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا نہیں بدلتی مگر دعا کے ذریعے سے، مگر کس کے ذریعے سے؟ دعا۔ ولا يزيد في العمر الا البر، عمر بڑھتی نہیں مگر نیکی کے ذریعے سے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچائی کا معاملہ کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ انسان کے عمروں کو بڑھاتا ہے۔ احادیث کے اندر بھی آتا ہے، حدیث پاک میں بھی یہ چیزیں ہم کو ملتی ہے۔ ابھی ایک بات دیکھیں، لوہے محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی تقدیریں لکھ کے جمع کر دی ہے۔
سارے انسانوں کی تقدیر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جس کے تقدیر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کے تقدیر کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کی تختی میں موجود ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون سا بندہ فرما برداری کرے گا تو اس کی عمر بڑھیں گی، کون سا بندہ نافرمانی کرے گا تو اس کی عمر گھٹیں گی، شرطوں کے ساتھ۔ اسی لیے جو ہے نا کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری آ گئی تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے چھوڑ دو، ابھی کیا ہے، شوگر ہو گئی تو ابھی کیا، مرنا تو ہے، کھاؤ پھر گلاب جامن کھاؤ، کاجو کتری کھاؤ اور برفی کھاؤ، مرنا تو ہے نا۔ ہو سکتا ہے احتیاط کرے، اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس بیماری کو تم سے جڑ سے ختم کر دے۔ بیماری پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں تو بیماری کو ختم کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ یہ ڈاکٹر لوگ خدا نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں 12 گھنٹے کی زندگی ہے، یہ ڈاکٹر اس سے پہلے جاتا ہے، حضرت ابھی تک ٹن ٹنا ٹن گھوم رہے پھر رہے جی رہے، ہوتا نا ایسا، کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا۔ ڈاکٹر نے سامنے والے کو گارنٹی دی، سامنے والا ہے حضرت ہی نکل لیے۔ تو زندگی، موت، صحت، بیماری، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم کو مہلت دی جائیں گی ایک وقت متعین تک۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک اللہ کا وقت متعین جب آ جاتا ہے تو لا یؤخر، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، لا یؤخر، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کسی پر جب موت کا حملہ ہوتا ہے ساری دنیا کا زور لگا دو، جیسے نہیں کہا، میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے لاتے تو ہم بچا سکتے، اور 2 پیشنٹ اندر مہینے بھر سے پڑے ہوئے آئی سی یو میں، وہ مر گئے، باہر آ کے بولتے سوری۔ اب ان کو کیا کریں گے بھائی، آدھا گھنٹہ کیا مہینے بھر سے تیرے وہاں پڑے لینا، انہیں تو کیوں نہیں بچایا؟ ساری دنیا کی طاقت بھی اگر اس کو بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہ آگے جاتی ہیں نہ ایک لمحہ بھی پیچھے جاتی ہیں۔ میں نے اس کے پہلے ایک آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان ہے، 40 دن کی جماعت بنایا اس نے محنت کر کے بستی میں، اب 8 دن کے بعد نکلنے والا تھا، یہاں سے نکلا پونا سے اپنے علاقے کی طرف، 2 ویلر پہ تھا، اور وہاں سے ایک ارتقا گاڑی آ رہی تھی، ایروڑا کا ہی گاڑی چلانے والا تھا، ارتقا میڈیکل والا تھا، اچانک ایک ٹائر بسٹ ہو گیا اور نکل کے روڈ کراس کر کے بازو والے کو لگا، یہ جو 2 ویلر پہ جا رہا تھا کہ ایمان والا، سیکنڈ کا مسئلہ تھا، اتنے رفتار سے وہ ٹائر ڈیوائیڈر کراس کر کے اس کے سر پہ آ کے لگا کہ وہ جگہ پہ ختم ہو گیا۔ وہ جگہ پہ کیا ہو گیا، اگر 1 سیکنڈ آگے نکلتا تو ٹائر پیچھے چلا جاتا، 1 سیکنڈ اگر تھوڑا رک جاتا تو ٹائر آگے سے چلا جاتا، لیکن موت اس کی کیا تھی، طے تھی۔ اذا جاء اجلهم، یہی فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب آتی ہے نا تو ایک لمحہ بھی نہ آگے جاتی ہیں نہ ایک لمحہ بھی پیچھے آتے ہیں، موت کا وقت متعین ہے۔ قال ربی لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، لو کنتم تعلمون کے معنی یہ موت کا جو معاملہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ جب موت آئیں گے نا تو ٹل نہیں سکتی، لو کنتم تعلمون، اگر تم اس کو کیا کرتے، سمجھتے، جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے اے میرے پروردگار، ربی میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے میری قوم کو دن میں بلایا اور رات میں بلایا، لیل کے معنی رات، نہار کے معنی دن۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے نکالو، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے دن میں بلایا، رات میں بلایا، مجھے لگا کہ یہ رات میں ملیں گا، یہ رات میں سمجھ سکیں گا، ہو سکتا ہے کہ رات میں آیا تو میری محنت کو دیکھ کر اس کو ترس آ جائے گا، میں رات میں گیا، میں دن میں گیا، جو جس وقت مل سکتا تھا میں اس کے ساتھ میں ویسے ملا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، آگے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرا ان کو بلانا بھاگنے کی طرف اور زیادہ بڑھاتا تھا، فلم یزدہم نہیں زیادہ کرتا تھا، نہیں بڑھاتا تھا، دعائی میرا ان کو بلانا، الا فرارا مگر یہ کہ وہ کیا ہوتے تھے، بھاگتے تھے۔
میں بلانے جاتا اور آج ہماری اولاد کو ہم بلائے اور وہ نہ سنے نا، ہمارا ماتھا ٹھنکتا ہے. میں بلا رہا تو آگے جا رہا، نبی ہے قوم کو بلا رہے لیکن بھاگ رہی ہے. وہ اللہ کے سامنے اپنا درد بیان کر رہے ہیں اور اللہ اس درد کو قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. اے اللہ، کلما جب بھی، وَإِنِّي کلما بے شک میں نے، کلما جب بھی، دعوتہم میری قوم کو دعوت دی، میری قوم کو بلایا، لتغفر لہم تاکہ تم اے اللہ آپ ان کے گناہوں کو کیا کر دیں، معاف کر دیں، آپ ان کی مغفرت کر دیں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس دیا، انگلیوں کو اپنے کانوں میں کیا کیا، ٹھوس دیا. واستغشوا ثیابہم اور اپنے کپڑے کو چہرے پہ ڈھانپ دیا. ثیاب ثوبن کی جمع ہے، ثیاب ثوب کے معنی ہے کپڑا. اپنے کپڑے کو چہرے پہ تصور کریں نا، کسی کے ملاقات میں جائیں، دعوت کے کام میں جائیں نا، سب سے اہم جو اصلاح ہوتی ہے، سب سے بڑی اصلاح نفس کی اصلاح ہوتی ہے. جس کی دعوت میں گئے، دعوت دی اور سامنے والے نے اگر مزاج کے خلاف اگر تیور بتا دیا، تمہارے کو کچھ کام دھندے نہیں ہے، بیوی بال بچے کو پالنا پڑتا ہے، تمہارے کو اٹھے کے چھٹے آتے ہیں، جو جملے سننے ملتے ہیں نا، یہ جملے تو کیا گزرتی ہے دل پہ، کتنا غصہ آتا ہے. سامنے والا سننا ہی نہیں چاہتا. گھر میں ہے اور بچہ آ کر بولے کہ ابا نے کہا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، یہ جملہ اتنا ڈینجر ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے. چلو چپل باہر ہے، گاڑی باہر ہے، میں نے دیکھا ادھر سے جاتے ہوئے، اور بیٹا اوپر سے اور کیا بول رہا کہ ابا نے کہا کہ میں ابا گھر پہ نہیں ہے. لیکن دعوت کا مزاج ہے کہ اصرار نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے. مانیں گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانیں گے تو تمہارا نقصان، تمہارا جان تمہارا مال. آئیں گے تم سنور جاؤں گے، تمہاری اصلاح ہوں گے، تم بنیں گے، تمہاری آخرت بنے گی، تمہارا قبر حشر کا نظام بنے گا، اللہ تم سے راضی ہوں گے. سب کچھ بننے والا کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اگر نہیں آؤں گے تو سب کچھ بگڑنے والا کس کا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اپنی غرض لے کر جاتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. یہ قرآن ہی سے ملتا ہے، ہم کو قرآن ہی سے ملتا ہے کہ بھائی دعوت دو، قوم کو سمجھائے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کپڑوں کو اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں. وَأَسَرُّوا ہر درم اپنے مزاج سے ذرا بھی ہٹتے نہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال رہے ہیں اور ہڑ دھرمی کر رہے ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا یہ تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کبر جو ہے انسان کو اچھی بات کے سمجھنے سے بھی روک دیتا ہے. اچھی بات کو ایکسیپٹ کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ تکبر ہے. اسی لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو جستا ہے. کبر یہ اللہ کی صفت ہے. الکبریاء ردائی والعز ازاری، اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے، عزت میرا لباس ہے، اگر کوئی اس کو چھیڑے گا پھاڑ کے رکھ دوں گا. یہ اللہ کو جستا ہے. کس کو جستا ہے؟ میں پیشاب بند ہو گیا نا، بھاگتے پھروں گے ادھر ادھر. ٹوائلٹ بند ہو گئی نا، پھر جمال گوٹا کھاؤں گے، یہ سب گول کھاؤں گے، پھر الگ الگ طریقے اختیار کرو. کیا میں کیا ہے تو ہے کیا؟ ایک اللہ والے کی بے عزتی کیا ایک بادشاہ نے. اللہ والوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو آئیں گا، تو میرے پاس آئیں گا. اور حضرت چلے گئے جھونپڑی میں. بادشاہ کی کیا ہو گئی؟ استنجا رک گئی، نکلنے کو تیاری نہیں ہے. حکیموں کو بلا رہے، ڈاکٹروں کو بلا رہا ہے. شاہی حکیم، شاہی پنیر کھائے نا، شاہی پنیر، تو ایسے شاہی حکیم ہوتے تھے اس وقت. ابھی شاہی حکیم نہیں ہے، ابھی صرف شاہی پنیر ہے. تو شاہی حکیم، شاہی ڈاکٹر آئے، سب نے علاج کیا، لیکن جو اندر گندگی بیٹھی ہوئی تھی نکلنے کو تیار. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک اللہ والے کی بے عزتی کی تھی، ہو سکتا ہے وہاں سے راستہ کھل جائے، معافی مانگو، ہو سکتا ہے.
اب تکلیف ایسی تھی کہ بھائی کدھر بھی جانے کو تیار تھا. اب وہ جھوپڑی پر آیا. جھوپڑی پر آنے کے بعد کہا کہ بزرگ مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کا دل دکھایا ہے, کئی دنوں سے پریشان ہوں, آپ دعا کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کی بد دعا لگی ہوں, آپ ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے کہیے کہ میرا یہ معاملہ صاف ہو جائے. تو حضرت نے ایک شرط لگائی, ایک شرط پر میں تجھے اس عذاب سے نجات دلاؤں. تو بادشاہ کہنے لگا جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے, جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک پرچی پہ لکھ کر دو کہ ساری سلطنت میرے نام کرتے ہو. تکلیف ایسی تھی کہ اس کو سلطنت سے زیادہ اس کے نکلنے کی پڑی ہوئی تھی. پرچی پر بادشاہ نے لکھ دیا کہ یہ ساری سلطنت تیری. اللہ والا نے کہا کہ اس پرچی کو لے جاؤ اور اس کے اوپر استنجا کر دو, آپ کا کام ہو جائے گا. یہ اوقات ہے تیری سلطنت کی. کیا میں اللہ کا نظام چلتا ہے اس کائنات پہ, اللہ کی مرضی چلتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ثم انی دعوتہم جہارا, ثم پھر, انی بے شک میں, دعوتہم جہارا میری قوم کو بلایا بلند آواز سے. نماز کچھ نمازیں جہری ہے, کچھ نمازیں سری ہے. تو جہری نماز کو جہری نماز کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی دعوتہم جہارا, میں نے میری قوم کو بلند آواز سے پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, پھر میں نے میری قوم کو اعلانیہ طور پر پکارا, بھرے مجمع میں پکارا. واسررت لہم اسرارا, چپکے چپکے جا کے بھی دعوت دی. ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے نہیں مانے گا, اکیلے میں جا کے دعوت دیں گے تو اکیلے میں مانے گا, میں نے اکیلے میں جا کے سمجھایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, پھر میں نے میری قوم سے کہا کہ تم رب سے مغفرت طلب کرو. ثُمَّ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, رب سے کیا کرو؟ مغفرت کرو, استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, بے شک میرا رب بہت ہی زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, غفار ہے. اللہ کون ہے؟ غفار ہے. آگے یہ سب استغفار کرو گے تو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان کے دہانے کھول دے گا, برسنے والی بارش اللہ برسائے گا. مدرار کی کیا معنی؟ برسنے والی بارش. ایک ہے بارش برس رہی ہے لیکن بوندا بوندی, مسلسل برسنے والی بارش جس کی ضرورت ہوتی ہے قوم کو. حضرت نوح علیہ السلام نے اس جملے کا استعمال فرمایا, یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر برسنے والی بارش اللہ برسائیں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے, کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, قحط سالی کے آثار نظر آ رہے, دعا کیجیے. حضرت نے فرمایا اپنے بستی میں جا کر سب سے کہو استغفار کی کثرت کریں. وہ چلا گیا. پھر ایک شخص آیا, حضرت سے فرمایا کہ حضرت بہت غریب ہوں, قرضہ ہے سر پہ, حالات سے دوچار ہوں, کیا کروں, پریشان ہوں, جیب خالی ہے, اکاؤنٹ خالی ہے, کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا آیا, کہا کہ حضرت کئی سال ہو گئے نکاح کو اولاد نہیں ہے, کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا استغفار کرو. خادم کہنے لگا کہ حضرت بیماریاں الگ الگ ہیں اور علاج آپ ایک ہی بتا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ علاج میں نہیں بتا رہا, یہ اللہ نے بتایا ہے. استغفار کریں گے اللہ بارش برسائیں گے, استغفار کریں گے اللہ اولادوں سے نوازیں گے, استغفار کی کثرت کرو گے اللہ مال کی دولت سے نوازیں گے, مال کی کثرت سے اللہ نوازیں گے. کرتے رہنا چاہیے. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, تمہاری امداد کرے گا. بِأَمْوَال, مال کے ذریعے. وَبَنِين, کس کے ذریعے؟ اولاد کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات تیار کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور ان باغات کے لیے نہریں کی ضرورت پڑے گی نا, اللہ تمہارے لیے نہریں بھی بچھا دے گا, نہریں بھی بچھا دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مَا لَكُمْ کے معنی, اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ عظیم الشان اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں؟ لا ترجون, نہیں آتے اللہ کی طرف. اور کون سے اللہ؟ للہ وقارا,
جس کی عظمت ہے، وقار بولتے ہیں نا، عزت و وقار والا، عظمت و وقار والا، عظمت والے اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس اللہ نے تم کو مختلف اطوار سے پیدا فرمایا. اطوار کے معنی مختلف اطوار سے اللہ نے تم کو پیدا فرمایا. نطفے کے ذریعے سے اللہ نے خون بنایا، یہ ایک دور گزرا. پھر اللہ نے اس خون کے ذریعے سے گوشت بنایا، ہڈی بنائی. پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہترین شکل اور صورت دی، اور اس میں کان بنائے، ناک بنائے. کون کر رہا ہے؟ لائٹ بند ہو جاتی ہے، ہمارے قلم لکھتے لکھتے رک جاتے ہیں. اللہ 3 اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے کو تیار کر رہے ہیں. کوئی اندھیرا، اور جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، اللہ کی قدرت تو دیکھے کہ اس ماں کو بھی خبر نہیں کہ کان بن رہے، کہ آنکھیں بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. پھر لات مارتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے، جب کودتا ہے نا اندر تو ہاں خدا لیکن وہ بعد میں. لیکن اللہ کا نظام تو دیکھیں کیا زبردست ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس ماں کو بھی اللہ خبر نہیں ہونے دے رہے. تو مختلف اطوار سے اللہ نے تم کو پیدا فرمایا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان کو طبق در طبق، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک پیدا فرمائے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور فِيهِنَّ اس آسمان میں اللہ نے القمر چاند کو، نورا چاند کو اللہ نے نور بنایا. اللہ نے چاند کو کیا بنایا؟ نور بنایا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو اللہ نے چراغ بنایا. کیا بنایا؟ چراغ. چراغ، سورج کو چراغ کہا اور چاند کو نور کہا. کیوں کہا؟ چراغ جو کمرے میں ہوتا ہے نا، ایک چراغ پورے کمرے کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ وہ چراغ جو ہے نا خود بخود جلتا ہے، وہ کسی اور سے روشنی لے کے جلتا نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ سورج خود بخود جلتا ہے، اس کو کسی اور سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ جلتا ہے تو ساری دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی لیے اس کو چراغ کہا. اور نور چاند کو اس لیے کہا کہ سورج ہی کے کرنوں سے چاند کو روشنی ملتی ہے، ستاروں کو روشنی ملتی ہے، سیاروں کو روشنی ملتی ہے، اسی لیے چاند کو کیا کہا؟ نور. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ رب العزت نے تم کو خاص طور پہ زمین سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ من الارض، زمین سے. انبتکم نباتا، تم کو پیدا کیا ہے خاص طور پہ. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ اسی زمین میں تم کو ڈالیں گا. ویخرجکم مخراجا، پھر اسی زمین سے دوبارہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ فیہا نخرجکم ومنہا نخرجکم فیہا تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی کے اندر دوبارہ لوٹایا جائے گا. قرآن کریم کی آیت سے اس دعا کو لیا گیا ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم مخراجا، اسی سے تم کو پیدا کیا گیا، اسی میں ڈالا جائے گا، اور دوبارہ قیامت کے دن اسی سے ایک خاص طریقے پر تم کو اٹھایا جائے گا. سب کے لاش الگ الگ ہوں گے، بھلے تم نے اس کو جلا کے راکھ کیا ہوگا اور اس راکھ کو گنگا جمنا کے اندر بہایا ہوگا، یا کسی کو پانی کے اندر ڈبایا ہوگا مرنے کے بعد، یا کسی کو دفنایا ہوگا. اللہ کہہ رہے قیامت کے دن سب کے راکھوں کو جمع کیا جائے گا، سب کے جسموں کے ٹکڑوں کو جمع کیا جائے گا، سب کے ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا، سب کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا. جب اللہ نے منی کے ذریعے سے ایک انسان کو پیدا کیا تو راکھ کے ذریعے سے اور ہڈیوں کے ذریعے سے اور بکھرے ہوئے انسانوں کے ذریعے سے اللہ دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتے؟ بولو بے شک اللہ پیدا کر سکتے ہیں. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم، تمہارے لیے بنایا، الارض زمین کو، بساطا، بساطا کے معنی بچھونا. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ کیا زبردست بچھونا ہے، کیا زبردست بچھونا. آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو اللہ نے، انسان اس پر گاڑیاں بھی چلاتا ہے، انسان اس پر، اس کو ٹھوک کے، اس کو کھود کے، اس پر مکان بنا کے اس پر رہتا بھی ہے. اسی کو کھود کے، اس کو، اس کے اندر اناج کو بو کے اس سے گلے اگاتا ہے، پھل پھول اگاتا ہے. کیا زبردست بچھونا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی گھر نہیں، فٹ پاتھ تو ہے ہی،
فٹ پاتھ زمین ہی ہے نا، انسان اس پہ جا کے سوتا ہے، کہ اگر کسی کے پاس کوئی مکان نہیں ہے تو کیا انسان زمین کے اندر چلا جاتا ہے؟ نہیں نا، اس کے لیے تو سونے کی جگہ ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ لِتَسْلُكُوا کے معنی چلنا، سُبُلًا فِجَاجًا کھلا ہوا راستہ، فجاجا کھلا ہوا، سبل راستہ، فی سبیل اللہ بولتے نا، اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ، اسی کے جمع سبل، سبولن فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جو اس کے کھلے ہوئے راستے ہیں اس پر چلو۔ انسان راستے طے کرتا ہے، منزلیں طے کرتا ہے اور اس پر سفر کرتا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، اتنے پیار سے سمجھایا، ڈرایا، رات میں سمجھایا، دن میں سمجھایا، جب موقع ملتا اس وقت سمجھایا، قوم نے مارا پھر بھی سمجھایا، ڈرایا پھر بھی سمجھایا، نہیں مانا پھر بھی سمجھایا۔ جب آخر میں حجت تام ہو گئی، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ قوم اب ماننے کو تیار نہیں ہے، نہیں ماننے والی، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی۔ آگے کیا ہوا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ ایک رکوع آج پورا ہو گیا، کل 6 جنوری ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ 6 تاریخ سے اپنی جامع مسجد سے 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، تو جو حضرات کل جانے والے ہیں دعا کے بعد سائٹ میں آ جائے اور اپنے نام لکھائے، اور کل صبح میں فجر کو آتے آتے بیگ ساتھ میں لے کر آ جائے، ٹھیک ہے؟ سہارنپور کی جماعت بھی اپنے پاس آئی ہوئی ہے الحمدللہ، 10 ساتھی ہے، کتنے 9 ساتھی ہیں، تو ان کا ساتھ بھی دیجیے، تعلیم میں جڑیے، گشت میں جڑیے، کل اپنے ہفتے والی گشت بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جماعت میں جانے والے ہیں وہ سائٹ میں آ کے اپنا نام لکھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیر بلا وزیر، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمدا معه اهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔